ساری اس کی ڈائری دیکھی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی گاڑی ٹیم بھیجی جائے. جب ٹیم بھیجی نا تو 3 مرلے کا گھر تھا, کمرے چھوٹے چھوٹے تھے. جو ڈرم یہ کہہ رہا تھا نا اس میں انہوں نے سارا کیا, اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی چیز تھی کہ سیوریج کا سسٹم دیکھا جائے. جو نیچے جو سیوریج کا جو سسٹم تھا نا وہ اتنے چھوٹے پائپ تھے کہ کہتے اس میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 100 بچوں کی لاشیں جو وہاں سے گزر گئی ہڈیوں سمیت, اور پتہ نہیں چلا. اس بچے کو نا نئے بچے کو اپنے کمرے میں لے گیا. اس کے بعد اس بچے کو چین کے ساتھ نا گلا اس کا دبا کے ہلاک کر دیتا تھا. اچھا اس کا ایک اور زندگی کا پہلو ہے. اس نے اس دوران 2 شادیاں کی. کہتا ہے کہ میں ہر بچے کو اسی ایک ہی زنجیر سے قتل کرتا, اور ایک وقت میں ایک ہی بچہ ہوتا تھا. جب میں ایک بچہ قتل کر دیتا تھا تو اس کے بعد میں تھوڑا وقفہ کرتا تھا. کہتا ہے کہ میں نے ہر بچے کی لاش کو ڈسپوز آف ایسے کیا ہے کہ میں نے اس کا گلا دبایا ہے, اس کے بعد اس کی لاش کو 2-3 دن اس میں تیزاب میں پڑا رہنے دیا ہے. جب اس کے بالکل باریک باریک پارٹیکل بن گئے ہیں وہ میں نے ڈرم انڈیل دیا ہے. ہمیں کوئی درجنوں کی تعداد میں ایسے والدین ملے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ میرے بچے نے جب گم ہوا تھا یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, میرے بچے نے یہی جوتے پہنے ہوئے تھے, اس کا نام بھی ٹھیک ہے, والد کا نام بھی ٹھیک ہے, اور جو اس نے ایڈریس لگایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں لاش نہیں ملی. یہ نا بڑے اعتماد سے کہتا ہے نہیں ملیں گے, کبھی بھی نہیں ملیں گے. وہ اتنے اعتماد سے کہتا ہے کہ لاش نہیں آپ کو کبھی بھی ملے گی. ڈیولز روڈ کو وہ پریس کلب کی طرف سے بند کر دیا گیا, مسلم لیگ ہاؤس کی طرف سے بند کر دیا گیا, پولیس ہی پولیس ہے. اس دوران پتہ یہ چلا کہ اس بندے کو پولیس مقابلے میں فائل کر دینا ہے. اچھا. پولیس والوں نے کچھ نہیں. اس دوران خاور نعیم ہاشمی صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ایک کیا نام ہے وائن نام کے جنرل تھے ملٹری انٹیلیجنس کو, انہوں نے پھر فون کیا کہ آپ نے اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا کیونکہ اس کا معاملہ بہت دور تک پھیل گیا. پھر ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کیا گیا, انہوں نے پوری اس کی انٹیروگیٹ کی, ساری اس کی ڈائری دیکھی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی گاڑی ٹیم بھیجی جائے. جب ٹیم بھیجی نا تو 3 مرلے کا گھر تھا, کمرے چھوٹے چھوٹے تھے. جو ڈرم یہ کہہ رہا تھا نا اس میں انہوں نے سارا کیا, اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی چیز تھی کہ سیوریج کا سسٹم دیکھا جائے. اب جو اس حوالے سے ماہرین ہیں نا ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ایک بچے کی, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ٹکڑے نہیں کرتا تھا, یہ کہتا تھا میں زندہ ہی اس میں ڈالتا. اس کے اگر چھوٹے چھوٹے پیس بھی ہوتے ہیں نا تو ان جو نیچے جو سیوریج کا جو سسٹم تھا نا وہ اتنے چھوٹے پائپ تھے کہ کہتے اس میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 100 بچوں کی لاشیں جو وہاں سے گزر گئی ہڈیوں سمیت, اور پتہ نہیں چلا. اب یہ کرتا کیا تھا, کرتا یہ تھا کہ ہر بچے کا وہ لاتا تھا. اس کے بعد ایک چین تھی وہ جس کو وہ زنجیر کہتے ہیں موٹی, پہلے پورا پروسیس ہے نا, بچے کو لایا اس کو کھانا. اچھا وہ قتل کیسے کرتا, اچھا وہ رکھتا تھا. اس کے جو ساتھ جو لڑکے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ اس بچے کو نا نئے بچے کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا. غالباً یہی ہے کہ اس نے بھی بتایا کہ میں نا اس بچے سے اپنی وہ والا غصہ نکالتا تھا, یہ زیادتی کرتا تھا. اس کے بعد اس بچے کو چین کے ساتھ نا گلا اس کا دبا کے ہلاک کر دیتا تھا. اب اگر 100 بچوں کو آپ ہلاک کرتے, کیونکہ یہ رہتا یہاں اکیلا تھا. اچھا اس کا ایک اور زندگی کا پہلو ہے. اس نے اس دوران 2 شادیاں کی. پہلی جو مسز تھی اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس مسز کو جب اس کے یہ بچوں والے معاملات کا پتہ چلا تو اس نے کہا تم تو اس قابل ہی نہیں, تو ایسا رہا. وہ اپنی بیٹی کو لے کے علیحدہ ہو گئی. پھر اس نے اس کے کافی عرصہ اکیلا رہا. اس دوران اس نے اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھی. جب دوبارہ اس کی شادی ہوئی پھر اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا. تو وہ جو دوسری بیوی تھی نا وہ بھی اس سے اوائڈ کرتی تھی. جب یہ واقعہ ہوا نا اس کو یعنی زخمی کر کے گئے, تو اس کے بعد محلے داروں کا کہنا ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی 3 یا 4 دفعہ اس کی والدہ آئی تھی, اور ساتھ میں وہ جو اس کی سیکنڈ مسز وہ بیٹا آیا تھا, لیکن وہ گن سی کھا کے نا اس سے چلے جاتے تھے. تو اینڈ پہ جب ملے تو 3 لوگ اس کے پاس سے ملے کیونکہ یہ اکیلا تھا. اچھا یہ ساری بات آپ کی میرے سمجھ آ گئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو جو مرڈر کیا اس نے, مرڈر کرنے کا طریقہ اور اس کو لاشوں کو کیا اس نے کیسے ٹھکانے لگا تھا, یہ جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے نا, کہتا ہے کہ میں ہر بچے کو اسی ایک ہی زنجیر سے قتل کرتا, اور ایک وقت میں ایک ہی بچہ ہوتا تھا. جب میں ایک بچہ قتل کر دیتا تھا تو اس کے بعد میں تھوڑا وقفہ کرتا تھا. اچھا پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے 20 تاریخ کو یہ وہ 20 تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ 20 یعنی یہ 98-99 کے درمیان کے واقعات ہیں. دسمبر سے اس نے شروع ہے اور اگلے مئی تک یہ واقعہ چلتے رہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں نے 20 مئی کو شروع کیا تھا, لیکن اس کے دوران 2 مہینے کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا. میری والدہ میری اس کرب کو یاد کر کے روتی رہتی. کہتا مجھے اور غصہ آیا, جو میں نے کام ابھی 8-9 ماہ میں مزید کرنا تھا میں نے کہا کہ اس کو 7-8 ماہ میں کمپلیٹ کروں گا. پھر میں نے اپنا کام تیز کیا. اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ جب میں نے جنگ میں اپنی گرفتاری دی تھی اس سے 1 ماہ پہلے کی اس نے باقاعدہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ لاسٹ بچہ یہ نام, یہ ٹیگ نمبر, یہ اس کے جوتے کا کلر,
اور یہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، یہ بچہ میں نے آخری قتل کیا. اس کے بعد سے میں DIG سے کوشش کر رہا ہوں، وہ نہیں مانے، تو پھر میں نے اس کو کیا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر بچے کی لاش کو ڈسپوز آف ایسے کیا ہے کہ میں نے اس کا گلا دبایا ہے، اس کے بعد اس کی لاش کو 2-3 دن اس میں تیزاب میں پڑا رہنے دیا ہے. جب اس کے بالکل باریک باریک پارٹیکل بن گئے ہیں وہ میں نے ڈرم انڈیل دیا ہے. اچھا یہ بھی ثبوت نہیں ملا. ایک اور چیز اہم ہے، وہاں میں بھی گیا تھا بعد میں کچھ عرصہ بعد، وہاں ایک باہر چائے والا بھی ہے کھوکھا، اور ایک پنکچر والا ہے. وہ کہتے ہیں باؤ جی اسی تو سارا دن ہی ہتھے ہونے ہیں، شام نو اسی ہتھے ہاں. سانو اینی ہال چال نہیں نظر آئی پہلے کہ 100 بچے یہاں آئے گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں اور ڈرم آئے ہیں. ہاں 1-2 دفعہ یہ ڈرم لے کے گیا ہے. تو ان ساری چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے چند بچوں کا تو ایسے کیا ہے. بقایا کا اس کو کنفرم تھا کہ میں نے مار کے ان کی لاشیں کہاں پھینکی ہیں. اب یہ کیونکہ صحافی بھی تھا، کرائم رپورٹر بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، تو یہ کہتا تھا کہ پولیس مجھے لازمی ان 100 بچوں کی لاشوں کو نشاندہی کرانے کے لیے لے کے جائے. اس لیے اپنا اس نے بیان اسی پہ رکھا کہ میں نے سارے اس ڈرام میں ڈالے تاکہ پولیس مجھے کہیں اور نہ لے کے جائے. اور اس کے بعد کیونکہ یہ فوری طور پہ اس کو جوڈیشل کر دیا گیا، اس کا کیس چلا. اس کیس کا بھی آگے بڑا عجیب و غریب ہے. وہ رانجھا صاحب تھے جج، انہوں نے 3-4 مہینے میں اس کا فیصلہ سنا دیا. فیصلہ بھی عجیب و غریب تھا. فیصلہ یہ دیا کہ اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائے مینار پاکستان لے جا کے، اور ان 100 ٹکڑوں کو تیزاب میں ڈالا جائے ان سب والدین کے سامنے، اور پھر ان کو نا جو بقایا پارٹیکل بنے اس کو چرند پرند کو ڈال دیا جائے. اب اس میں مسئلہ یہ آیا تھا کہ یہ اگر اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پورے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوگی. تو لہٰذا پھر یہ جو ہے نا اس کو چند مہینے پھر جیل میں رکھا گیا کوٹ لکھپت میں، تو وہاں اس کا انجام کیا گیا. اچھا ایک اور چیز مجھے یہاں بڑی اہم یاد آ گئی کہ جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا، یہ کر رہا تھا، تو میں خود بھی گیا تھا کہ ہمیں کوئی درجنوں کی تعداد میں ایسے والدین ملے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ میرے بچے نے جب گم ہوا تھا یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے بچے نے یہی جوتے پہنے ہوئے تھے، اس کا نام بھی ٹھیک ہے، والد کا نام بھی ٹھیک ہے، اور جو اس نے ڈریس لگایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں لاش نہیں ملی. اب اس چیز نے نا پولیس کو بھی تحقیقاتی اداروں کو بھی گھما کے رکھ دیا تھا کہ آخرکار ان کی لاشیں کہاں گئی. تو اصل میں ہم ایک سوچتے ہیں ایک عام کرمنل کا کہ اس کو پولیس پھینٹی لگائے گی. اب تک یہ چیز سامنے آ سکی ہے؟ مطلب اس وقت آپ نے سارا کچھ کیا ہے، دیکھا ہے، تو لاشوں کا پھر کیا بنا؟ لاشیں کیسے ہو سکتی ہیں اگر سیوریج میں بھی نہیں ہے، ڈرم میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اچھا جو یہ بتاتا ویسے ہی دبا دیا گیا کیس. یہی اچھا اس سے اس وقت کی میرے پاس ایک ویڈیو بھی ہے، وہ بھی اس کی آرکائیو سے مجھے ایک صحافی نظر نہیں آ رہا جب یہ جواب دے رہا تھا، پولیس والے موجود تھے. تو انہوں نے جب جیسے جیل اس کی نا کورٹ میں پیشی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر 3-4 لاشیں مل گئیں تو آپ کا سارا کیس جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جائے گا. تو اس نے یہ نا بڑے اعتماد سے کہتا ہے نہیں ملیں گی، کبھی بھی نہیں ملیں گی. اب یہ جو اعتماد ہے نا، میں نے اس کو کئی دفعہ اس کلپ کو دوبارہ سنا ہے، وہ اتنے اعتماد سے کہتا ہے کہ لاش نہیں آپ کو کبھی بھی ملے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس نے لاشیں کسی ایسی جگہ پہ ایکسٹرا اور جگہ پہ اس نے وہ کی ہیں، ان کو ضائع کیا ہے یا دفنایا ہے. کیونکہ یہ پولیس کو بھی تھا، انویسٹیگیشن اداروں کو بھی تھا، بہت سارے اداروں کے بعد کے بھی جن اس وقت جو موجود تھے، جن لوگوں نے ان کی یعنی تفتیش کی، ان سے بعد میں بھی بات ہوئی. انہوں نے یہی کہا کہ لاشوں کو پوری طرح نہ گنوا سکیں. اور دوسری بات یہ کہ جب اس سے تفتیش ہوتی تھی نا تو وہ اپنے اوپر ایک عجیب سا پاگل پن طاری کر لیتا تھا، اور اس کے بعد ہمیں لگتا تھا یہ اپنے آپ کو مار لے گا. اس وجہ سے تفتیشی ادارے اگلے دن پہ پینڈنگ کر دیتے تھے. اس دوران کیونکہ پہلے 3 ماہ یہ کیس چلتا رہا، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کو اس طرح کرے. جب سزا ہو گئی تو اس میں جو اس کو ساتھ میں تقریباً 100 سال کے قریب سزا بھی تھی، سزائے قید. تو اس لیے ان کو ہو گیا کہ اب جب یہ قید ہوگا نا تو پھر اس کا یعنی صحیح اس وقت یہ ہوگا. اچھا اس کے 4 بھائی بھی ہیں. اس نے مطلب 100 ہی کیوں پورے کیے؟ مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فیملی والے آتے نہیں تھے، ملتے نہیں تھے، یا کوئی ایسی بات نہیں تھی؟ 3 لوگ اس کو مسلسل مل رہے تھے وہاں بھی. جو آخری کار اس کی ایک سیکنڈ مسز، ایک اس کا بیٹا اور اس کی ماں. اس کے 4 بھائی جو خاص طور پہ بڑے بھائی ضیاء الحق ہے نا، ان کا یہ کہنا ہے، ایک سعید اقبال ہے، ان کے 4 بھائی تھے، ضیاء الحق، پرویز اقبال، سعید اقبال اور یہ جاوید اقبال. سارے بقایا جو 3 بھائی تھے انہوں نے اس سے لا تعلقی کر لی تھی. وہ جب یہ واقعہ ہوا، اس واقعہ سے کافی عرصہ پہلے کہتے ہیں ہم نے لا تعلقی کر لی تھی. اچھا اس کے بھائی جو ضیاء الحق ہے نا، اس سے ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی، سرسری سی.
تو اس میں اس نے کہا کہ اے بچہ ساڑھے واسطے بچپن تو ہی بڑا سیاپا سی. ہم نے کہا کیسے؟ کہتے میرے والد صاحب جب زندہ تھے نا تو ایک آدمی بزرگ تھے ہمارے, انہوں نے کہا تھا کہ اس بندے کے ہاتھوں میں ایک ایسی لکیر ہے, یا تو اس کو شہرت بڑی ملے گی یا کچھ اور ایسا ہوگا کہ اس کو پوری دنیا جان لے گی. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح میں شہرت نہیں ہے, یہ تو بدنامی ہے کہ جو ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے جس طریقے سے اس نے کیا ہے. سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے, جو اس کے خلاف پرچے ہوتے تھے تو وہ چیزیں ہم کسی کو بیان نہیں کر سکتے. اچھا, اس کو کیا شوق تھا اس طرح بچوں کے ساتھ رہنے کا, یا کیا اس کا مسئلہ کیا تھا مینٹلی طور پہ, سائیکولوجیکلی کیا ایشو تھا؟ اس کی دوسرا یہ کہ اس نے گرفتاری پھر کیوں دی, جب خود ہی سارا کچھ کیا, پلان کیا, پھر گرفتاری کیوں دی؟ ہاں یہ بڑا اہم, کسی کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر گرفتاری. ان دونوں سوالوں کے بڑے اہم جواب, ان کا جواب بھی اس کی زندگی میں ملا. پہلا سوال جو تھا اس کی مسز کو پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کو مجھ میں انٹرسٹ نہیں تھی جتنی کہ بچوں میں تھی, تو بیوی بھی چھوڑ گئی, تو اس لیے اس کی زندگی جو ہے نا بچوں کے ارد گرد گھومتی. ایک چیز جو دوسری آپ بات کی کہ یہ اس نے 100 بچوں کا, یہ میں نے آپ کو بتایا شہرت کا بھوکا تھا اور صحافی بننا چاہتا تھا. تو اس نے یہ سوچا کہ اب میں تو مر گیا ہوں, کیونکہ اس نے ڈائری میں پہلے سب سے لکھا کہ میں آج مر گیا ہوں, اب میں جو کچھ کروں گا وہ میری مرنے کے بعد ہوگا. تو اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں کیا کروں ایسا کا. پھر اس نے ایک وقت میں باتوں باتیں سے کہا کہ میں پہلے 50 کرنا چاہتا تھا, پھر اس نے کہا نہیں 50 کو اتنا بڑا نہیں سمجھائے گا, تو پھر اس نے 100 کا انصاف پورا کرنا کیا. اسی لیے اس کی باتوں سے کچھ شک ایسا پڑا تھا کہ کچھ بچے اس نے کیے نہیں جلد بازی میں, کیونکہ 100 کا انصاف پورا نہیں ہو رہا تھا, اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی, بار بار اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی رہی ہے. اور اسپین دیکھیں 1990 سے لے کے 1999 تک ہے, یہ 9 سال میں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جب ہمیں یہ 99 میں ملا تو تب یہ سامنے ایکسپوز ہوا ہے. یعنی 9 سالوں میں اس نے 100 بندے کو قتل, نہیں 9 سالوں میں اس کی زندگی کے یہ جو بچوں کے ساتھ واقعات ہیں وہ سامنے آتے رہے. بچوں کا قتل اس نے اسی 8-9 مہینے میں کیا ہے جو یہ کہتا ہے. اس نے کہا کہ یہ وہ میں نے 98 کے اینڈ پہ اور 99 میں جو اس نے شروع کیا نا, وہ اس نے ڈائری میں باقاعدہ لکھ کے وہ 8 سے 9 مہینے اس نے کہا, اور آخری بچہ اور پہلا بچہ اس کے نام کے ساتھ خصوصی طور پہ اس نے ڈائری پہ لکھا ہوا ہے. اور ڈائری اب بھی موجود ہے, اس کی ڈائری جو ہے نا وہ اب ویسے, لیکن جنگ میں تو کیونکہ اس کی تصویریں اتاری ہوئی تھیں وہ تصاویر بھی موجود ہیں, تو اس کی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ایسے اس کو نا سنبھال لیا گیا. اب آتے ہیں آخر میں اس کا انجام کیا ہوا. انجام یہ ہوا کہ اب اس کو سزا ہو گئی اور لوگ اس کو بددعائیں دے رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو باہر بھیجا جائے, ہم اس کو ماریں گے اپنے ہاتھوں سے, اور بچے بھی نہیں مل رہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی بچہ سامنے نہیں آیا. اور اس کے ساتھ جو ایک 10 سال کا ندیم لڑکا تھا نا جو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا, اس کے ساتھ ٹوٹل 3 لڑکے اور پکڑے گئے جو اس وقت اس کے گھر میں تھے. ایک 17 سال کا تھا ساجد, اور 2 چھوٹے تھے 12 اور 10 سال کے. ان میں سے ایک لڑکا اب کافی بڑا ہو گیا, اب بھی موجود ہے. وہ اس بچے نے کہا تھا کہ مجھے یہ باہر سین میں رکھتا تھا, تو کمرے میں خود رہتا تھا, کمرے میں جو نیا بچہ تھا اس کو کمرے میں لے جاتا تھا. تو اس نہیں, اگر 3 بچے ساتھ بھی ہوں, وہ کمرے میں لے کے جاتا ہے, بعد میں اس کو مار دیتا ہے, وہ سامنے نہیں آتا, تو ظاہری بات ہے ساتھ والوں کو پتہ تو چلتا ہوگا. ہاں, یہ جو ساجد تھا نا اس نے بیان دیا ہے کہ کچھ بچے میرے ساتھ مل کے میں نے اس کا ہاتھ ملایا. اسی لیے پھر پولیس نے جب انتظام کیا نا, ان 2 بچوں کو نہیں کچھ کہا گیا. ان 2 بچوں کو بعد میں کچھ عرصہ بعد جوینائل وارڈ میں رکھا گیا, پھر کچھ کو 2 سال بعد 3 سال بعد 5 سال بعد چھوڑ دیا گیا دونوں. اس ساجد کا انتظام اسی وقت کر لیا گیا کیونکہ یہ دونوں الگ الگ بیرک میں تھے. اور ایک ہی روز فیصلہ کیا گیا, وہ ڈیٹ بھی ہے ٹھہرے تھا, ہاں اب کرتے. اور پھر ایک ہی روز 8 اکتوبر 2001 کو کی رات کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بندے کو اب نو مور جو ہے نا وہ رہنا چاہیے. تو 8 اکتوبر کی رات سے پہلے اس پر مختلف کہا جاتا ہے کہ مختلف اداروں کے لوگوں نے آ کے خوب ٹارچر کیا, کیونکہ وہ تنگ آ چکے تھے. بار بار کہتا تھا کہ میں نے سارے بچوں کو مارے, وہ کہتا ہے جی سیوریج سے نہیں مل رہا, نشان نہیں مل رہا, دوسرے بچوں کی لاشیں کدھر ہیں. پھر یہ اپنے اوپر ڈرامہ طاری کر لیتا تھا. جب ڈرامہ طاری کر لیتا تھا تو بہت ٹائم ضائع ہوتا تھا لوگوں کا. اور یہ اس کو مارتے تو آگے تھے, مسکراتا تھا, ہنستا تھا, کہہ کے لگاتا تھا پاگلوں کی طرح کہ دیکھا نا تھانوں میں وقت پا دیتا ہے. تو پنجابی میں ہی ایسے کہتا تھا. تو وہ جو بعد میں اس افسران موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس کا اب ایک ہی حل ہے. پھر اس کو نا ان دونوں کو ان کی اپنی جو کہتے ہیں کہ بیڈ شیٹ ہے ان کے ذریعے پھندا لگی ہوئی لاشیں تھی, اور تصاویر جو ہے نا اگلے دن اخبارات میں بھی شائع ہوئی کہ جی یہ لٹکے ہوئے تھے, پھر ان کو اتارا گیا ہے اور انہوں نے خودکشی کر لی ہے. جبکہ وہ خودکشی نہیں تھی. فیصلہ کیا گیا کہ ان دونوں کا پار کر دیا جائے. اور پار کرنے کا, اب جیل کے اندر پار کرنے کا ایک ہی طریقہ آپ کو تو پتہ ہی ہے, آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, تو وہ اپنا طریقہ استعمال کیا گیا. اچھا, میں نے نا اس کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. جب اس کی ہلاکت ہو گئی اس کی کوئی لاش لینے نہیں آیا,
اس کے بھائیوں نے بھی کہا لاش لینے ہی نہیں آیا؟ نہیں آیا، نہ بہنیں آئی نہ بھائی، ماں مر گئی تھی، ماں نے آنا تھا وہ نہیں آئی کیونکہ وہ فوت ہو گئی تھی۔ اب پیچھے رہ گئی اس کی بیوی، اس نے بھی کہا کہ میں اپنے بچے کے اوپر اس کا نا اثر نہیں پڑنا چاہتا ہوں، جو پہلی بچی والی تھی وہ تو ویسے ہی علیحدہ ہو چکی تھی، اب کوئی لینے نہیں آ رہا لاش۔ پولیس نے کچھ عرصہ رکھی، اب انہوں نے کہا یہ لاش اگر ہم نے باہر لے کے گئے نا تو لوگ اتنے یعنی اس پہ سخت ہیں کہ اس کو چیر پھاڑ دیں گے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ کوٹ لکھپت کے قریب یہ خالی جگہ پہ اس کو دفنا دیا جائے، اس کو کوٹ لکھپت کے قریب ہی دفنا دیا گیا خفیہ طور پہ۔ کچھ عرصہ کے بعد میں پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ پھر میرا رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی قبر کا پتہ چلا کے تو اس کے ارد گرد نا چار دیواری چھوٹی سی کر کے نا تو اس کو پلستر کر کے قیدیوں نے تو اس کے ارد گرد جمعرات کی جمعرات موم بتیاں جلانی شروع کر دیں۔ اب میں نے پوچھا یہ کیا راز ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی طاقتوں کا پروردہ تھا، تو اس کے جو نا قبر پہ بیٹھ کے دعا مانگے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے، تو کئی بے اولاد قیدیوں نے وہاں بیٹھ کے منتیں مانگنی شروع کر دی، تو پھر وہ اس کی قبر کے اوپر سے وہ نشانی ڈیمیج کر دی گئی۔ اب وہ آپ جائیں تو وہاں گھاس پھوس ہے، وہ پتہ نہیں چلنے دیتے۔ وہ جیل کے اندر حدود میں ہے؟ جیل کی حدود بنتی ہے لیکن ہٹ کے تھوڑی سی۔ تو اب یہ معاملہ یہ کہ اس طرح اس کے بعد بھی یعنی ہوتا رہا، اس کو نا شیطانی طاقتوں کا وہ کئی آ جاتے ہیں نا قیدی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی طاقتوں کا ایک دنیا میں انہوں نے اپنا ایک وہ بھیجا تھا، نمائندہ بھیجا ہوا